وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی العزیز ہم قرآن مجید کے 21ویں سپارے کی تفسیر کا تراویح کا خلاصہ انشاءاللہ اس کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے 21ویں سپارے کا جہاں سے آغاز ہو رہا ہے وہاں پر ایک ایسی آیت مبارکہ نازل فرمائی ہے کہ انسان کے لیے تمام تر برائیوں سے اور برے کام اور برے افعال اور برے عقائد ان سب سے نجات حاصل کرنے کا بہترین طریقہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں مرحمت فرما دیا۔ وہ کیا آیت ہے؟ اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ انسان چاہتا ہے کہ اس کے اندر سے جھوٹ نکل جائے، انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ امانت دار بنے، دھوکہ دینا اس کے اندر سے نکل جائے، انسان چاہتا ہے کہ اس کے دل کے اندر عاجزی پیدا ہو، تکبر کے جذبات نکل جائیں، اس کے دل میں حسد ختم ہو جائے، لوگوں کے بارے میں کینہ اس کے دل میں نہ رہے، بلکہ اس کی جگہ پر محبت، لوگوں کا اچھا چاہنا اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا یہ اس کے اندر داخل اور شامل ہو جائے۔ تو اب ایک ایک چیز کے پیچھے پڑنا اور اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنا یہ بڑا مشکل کام تھا۔ اللہ رب العزت نے ایک ایسی چیز بیان فرمائی کہ اگر اس کے اوپر محنت کر لو گے، اس کو تم صحیح معنوں میں قائم کر دو گے تو انشاءاللہ یہ تمہیں تمام تر برائیوں سے اور برے کاموں سے روک دے گی، اور وہ چیز ہے نماز کا قائم کرنا۔ نماز کی قائم کرنے میں اس کے ابتدا سے لے کر جہاں سے ہم طہارت کی بات کرتے ہیں، ظاہری پاکی کی بات کرتے ہیں، اسی طرح باطنی اور روحانی پاکی بھی حاصل کرنا، اللہ کی رضا کے لیے عمل کے لیے کھڑے ہونا، پھر اللہ کو جو ہم نے گفتگو سنانی ہے، جو قرآن سنانا ہے، جو التجائیں اور دعائیں کرنی ہیں، ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ رکوع میں چلے جانا، سجدے میں چلے جانا، قعدہ میں بیٹھنا، پھر اس کے بعد اس عمل کی قبولیت کے لیے اللہ کے دربار میں دعا کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں داخل اور شامل ہیں۔ گویا ابتدا سے لے کر اور تکمیل صلاۃ تک، پھر نماز کی تکمیل کے بعد جس طرح اللہ سے یہ ہم نے دعا کی اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ چلانا، تو اس کے معاشرے میں جا کر سیدھے راستے پر قائم رہنا، لوگوں کے حقوق کو بھی ادا کرنا، اللہ کے حقوق کو بھی ادا کرنا، یہ ایسی جامع ترین عبادت ہے جس کو اللہ نے روزانہ 5 وقت وقتاً فوقتاً مقرر فرما کر انسان کی بہترین تربیت اور اصلاح کا ایک بڑا مضبوط نظام قائم فرما دیا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اس کو خشوع اور خضوع سے ادا کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اور تھوڑا سا آگے چلے تو ایک بات اور ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ جب ہم عبادت کرنے لگیں، نماز ادا کرنے لگیں یا ہم اللہ کی کسی بھی طریقے سے عبادت کرنے لگیں، ہمیشہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہ نہ تو خود عبادت کر رہے ہوتے ہیں اور نہ ہی عبادت کرنے والے لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان کے ساتھ جب تمہاری ہم کلامی ہو تو جھگڑے کی صورت پیدا نہ کرو، یہ نہ ہو کہ تم سخت لہجہ اختیار کرو، بلکہ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، نماز کا، عبادات کا، ہر نیک کام کا انکار کرتے ہیں، ان کے ساتھ تو علمی طور پہ مناظرہ ہو سکتا ہے، لیکن ایک عام لوگ عوام الناس ہوتے ہیں جو کہ نماز نہیں ادا کر رہا، اس کے ساتھ سختی سے پیش آنا، یا کوئی اللہ کا حکم اور پورا نہیں کر رہا، اس کے ساتھ سختی سے پیش آنے کی بجائے عمل کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے خود نیک عمل کریں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارا دوسرے کے ساتھ رویہ سمجھانے کا کیا ہونا چاہیے؟ قرآن نے اس کے ساتھ بیان فرما دیا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اہل کتاب سے جب تمہاری بات ہو، جب ایک عمل کرنے والے اور نا عمل کرنے والے سے آپس میں گفتگو اور بات ہو تو احسن انداز سے اس سے گفتگو کرو۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر ان میں سے جو ظالم ہیں، یعنی جو کہ مناظرے کے اوپر آ جائیں، آپ سے مجادلے کے اوپر آ جائیں، آپ سے قتال کے اوپر آ جائیں، ان کو تو پھر انہی کی زبان کے اندر ہی جواب دیا جائے گا، لیکن عام لوگوں کو کیا کہا جائے گا؟ وَقُولُوا،
आमन्ना बिल्लज़ी उन्ज़िला इलैना व उन्ज़िला इलैकुम व इलाहुना व इलाहुकुम वाहिदुन व नहनु लहू मुस्लिमून। आओ मुश्तरका बातों की तरफ आ जाओ। अल्लाह तुम्हारा भी एक है, हमारा भी एक है। नमाज के तरीके में अगर किसी को इख्तलाफ हो तो हम कहें जनाब नमाज तो अदा कीजिए, उसके बाद इसके तरीक़ाकार की जो फ़ुरूआत की बात है उसको बाद में तय कर लेंगे, बजाय इसके कि एक शख्स नमाज पढ़ने के लिए आ जाए मस्जिद में और नमाज वो अदा कर रहा हो और फ़राइज़ पूरे कर रहा हो, वाजिबात की रियायत रख रहा हो, हम उसके अंदर उसको इंतहाई बारीक चीज़ों की एहतियात करने की भी तलकीन करना शुरू कर दें और ये कहना शुरू कर दें क्योंकि तुमने सर पर टोपी नहीं पहनी हुई लिहाजा तुम्हारी तो नमाज ही नहीं होगी, तुम्हारा लिबास इस किस्म का है कि तुम्हारी नमाज ही नहीं होगी। इस तरह की मुख्तलिफ बातें करने की बजाय करीब करना, इबादत के ऊपर कायम करना, उनको इबादत का आदी बनाना, ये ज़रूरी है। आहिस्ता आहिस्ता इंसान के अंदर निखार पैदा होता चला जाता है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर है वो ये है कि सूरह अर्रूम शुरू हो रही है, वहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चंद आयात नाजिल फरमाई जो कि आने वाले वक्त के एतबार से पेशन गोई की हैसियत रखती थी। हुआ कुछ इस तरह कि एक तरफ फारिस वाले एक सुपर पावर थी और उधर से रूम दूसरी सुपर पावर थी, इनका आपस में झगड़ा होता रहता था। एक किसरा फारिस का बादशाह और कैसर रूम का बादशाह। फ़र्क ये था कि जो कैसर था रूम का बादशाह वो बहरहाल अहले किताब में से था, वो अल्लाह को भी मानता था, किसी नबी पर भी ईमान लेकर आता था। उसके बरअक्स ये जो फारिस वाले थे ये आतिश परस्त थे और बुत परस्त थे। इनका लड़ाई झगड़ा हुआ तो फारिस वालों को गलबा हो गया रूम वालों पर। यह खबर जब पहुंची मक्कतुल मुकरमा तो यहाँ पर भी वही तबके दो पाए जा रहे थे, एक अहले किताब यानी मुसलमान और दूसरे बुतों को पूजने वाले यानी मुशरिकीन मक्का। तो वो खुश हुए कि जिस तरह हमारे भाई अहले फारिस ने तुम्हारी तरह के अहले किताब को शिकस्त दी और खुदा उनकी मदद न कर पाया, इसी तरह हम भी तुम्हारे ऊपर गालिब आ जाएंगे। इससे मुसलमानों के अंदर बड़ी तशवीश हुई। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला भी परेशान थे कि अल्लाह ने आयात नाजिल फरमा दी, उसके अंदर पेशन गोई दी। वो क्या? गुलिबतिर रूम, बेशक अभी तो रूम मगलूब हो गए हैं रूमी, लेकिन फी अदनल अर्द वहुम मिन बादि गलबिहिम सयगलिबून फी बिदई सिनीन, चंद ही सालों में दोबारा रूम ताकतवर होंगे और अहले फारिस को शिकस्त दे देंगे। बेज़ का लफ्ज़ जो है जो कुरान ने बयान फरमाया 3 से 9 साल पर बोला जाता है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला गए और जाकर मुशरिकीन मक्का खुशी मना रहे थे, वहाँ जाकर इस आयत मुबारका की रोशनी में अपने अकीदे को मजबूत करते हुए पूरे यकीन के साथ कहा कि तुम खुशियाँ मत मनाओ, अहले रूम दोबारा से गालिब हो जाएंगे और 3 साल के अंदर ही आ जाएंगे। उबई इब्न खल्फ जो उस टाइम में जिंदा था, बाद में जब ये शर्त पूरी हुई 9 साल उसमें वो फौत हो चुका था, वो खड़ा हुआ और उसने कहा ऐसा कभी भी नहीं होगा बल्कि हम भी तुम्हें शिकस्त देंगे। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने उस वक़्त में चूँकि शर्त लगाना भी जायज़ था, शर्त लगा ली 10 ऊँटनियाँ मैं तुम्हें दूंगा अगर 3 साल के अंदर अंदर रूमी गालिब ना आए, और अगर रूमी गालिब आ गए तो तुम शर्त हार जाओगे, तुम 10 ऊँटनियाँ मुझे दे दोगे। इसको मुआहदा हो गया, गवाह बन गए। आप रज़ी अल्लाह तआला जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आकर ये माजरा बयान फरमाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर सिद्दीक, बिज़ का लफ्ज़ तो 3 से 9 साल पर बोला जाता है, आप इस तरह कीजिए 9 साल की जो है मिकदार और साल का तयन फरमा दीजिए और ऊँटनियों की तादाद 10 गुना बढ़ा दीजिए। चुनांचे ये वापस गए और आपस में इफ़ाम व तफ़हीम से ये तय हुआ 10 ऊँटनियाँ नहीं 100 ऊँटनियाँ होंगी, जो जीतेगा उसको दूसरा शख्स 100 ऊँटनियाँ देगा और 3 साल नहीं 9 साल का वक्त और अरसा इसका मुआहदा हो गया। चुनांचे अल्लाह जल्ल शानुहू की तरफ से हुस्न इत्तफाक कह लें, अल्लाह की शान देखें। सन ये 5 था नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 9 साल जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरे फरमाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा हिजरत कर चुके थे। उसी साल और उसी असना में ग़ज़वा बदर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी अहले किताब अहले ईमान को अल्लाह ने कुफ़ार पर फतह अता फरमाई। उधर रूम और फारिस की लड़ाई हुई और रूमियों जो अहले किताब थे अल्लाह ने उनको फतह नसीब फरमा दी।
اللہ نے ایک ہی سال میں 2 بڑی خوشخبریاں دیں، اور ویسے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسی انعام کی جو ایک شرط رکھی گئی تھی اس میں 100 اونٹنیاں وصول بھی فرمائیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق بعد میں صدقہ کر دی گئیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، قرآن کی جتنی پیشن گوئیاں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی پیشن گوئیاں ہیں، صحابہ اس پر 100% یقین رکھنے والے تھے۔ آج ہمیں بھی اسی بات کا مکلف بنایا جاتا ہے، ہم قرآن کی ہر آیت پر اسی طرح اعتماد کریں جیسا کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے کسی واقعے کے اوپر یقین کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ اس میں ایک قدم زیادہ ہونا چاہیے۔ آنکھ ہماری دیکھنے میں دھوکہ کھا سکتی ہے کہ منظر کچھ نظر آ رہا ہو، حقیقت اس میں کچھ ہو، لیکن اللہ کے بتائے ہوئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے فرامین اور واقعات اور پیشن گوئیاں، اس میں ذرہ برابر بھی کمی واقع نہیں ہو سکتی ہے۔ تیسری چیز جو یہاں پر بیان فرمائی گئی وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے چند چیزیں، معاشرتی پہلو کو اپنی نشانی اور اپنی قدرت کی علامت قرار دیا۔ ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ میاں اور بیوی کا آپس کا تعلق۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم نے اس تعلق کو ایسے نبھایا کہ یہ واقعتاً اللہ کی ایک نشانیوں میں سے نشانی بن جائے، یا ہم نے اس کو اپنے لیے باعث تکلیف بنا دیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی قدرت کی نشانیاں تو دیکھو، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، کہ اللہ نے تمہارے لیے جوڑے بنائے اور ایک دوسرے کے لیے سکون کی جگہ رکھا اور اطمینان کی جگہ بنایا۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، آپس میں اللہ نے محبت رکھ دی اور رحمت اور شفقت رکھ دی۔ غور کرنے کی بات ہے، جو بہن بھائی بچپن سے اکٹھے پل بڑھ کر جوان ہوتے ہیں، ان کا آپس میں فطری طور پر ایک دلی طور پر تعلق مضبوط ہونا، آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا اور محبت کرنا ایک فطری سی بات ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ محبت کس رشتے میں اللہ نے رکھی ہے؟ میاں اور بیوی کے رشتے میں رکھی ہے۔ اور یہاں پہ 2 لفظ بیان فرمائے قرآن نے، فرمایا میاں اور بیوی ایک دوسرے کے لیے مودت بھی ہیں، محبت کرنے کی مقام اور جگہ بھی ہیں، ورحمہ اور شفقت بھی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں جب میاں اور بیوی جوان ہوتے ہیں تو محبت غالب ہوتی ہے، اور جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے شفقت غالب ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں، جتنی خدمت ایک بیوی کی اس کا شوہر اس کے حالت مرض میں یا حالت بڑھاپے میں کر سکتا ہے، دنیا کا کوئی اور رشتہ اس عورت کی خدمت نہیں کر سکتا۔ اور اس مرد کی بھی حالت بیماری یا تنگی کے حالات میں یا بڑھاپے میں جتنا خیال اور جتنی اس کی خدمت عورت کر سکتی ہے، اس کی بیوی، اتنی خدمت اس کائنات کا کوئی اور رشتہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے ان کو بنایا ہی ایسے ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہیں ہم نے اپنی ذاتی اغراض اور ذاتی خرابیوں کی وجہ سے اس رشتے کو بھی کہیں متاثر تو نہیں کر دیا اور خراب تو نہیں بنا دیا کہ باعث محبت اور رحمت کی بجائے باعث وبال اور تکلیف بن چکا ہو۔ دوسری چیز اللہ رب العزت نے فرمایا، وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ ہی کی نشانیوں میں سے یہ ہے، خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم، تمہاری زبانیں مختلف ہیں، تمہارے رنگ مختلف ہیں۔ اللہ اکبر، عجیب بات ہے، غور کریں، ہر 100 سے 150 کلومیٹر کے بعد زبان میں فرق پڑ جاتا ہے۔ پنجاب میں رہنے والے پنجابی بولتے ہیں، لیکن لاہور میں اور پنجابی بولی جا رہی ہے، گجرانوالہ کی پنجابی اور ہے، سرگودا کی اور ہے، میاں والی کی اور ہے۔ غرض ہر 100-150 کلومیٹر کے بعد زبان مختلف ہو جاتی ہے۔ گویا اس سرزمین میں ہزاروں طرح کی زبانیں بولی جا رہی ہیں۔ اللہ کی یہ شان ہے، اللہ سب کی آوازوں کو سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے۔ رنگت بھی ہر ایک کی دوسرے سے جدا ہے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ جل شانوں کا شکر ادا کرنا چاہیے ان تمام کی تمام اللہ کی نشانیوں پر۔ تیسری چیز وہ کیا ہے؟ سیدنا لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو نصیحت۔ اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت دی، وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو 4-5 نصیحتیں کی ہیں۔ ہر ایک نصیحت آج میرے لیے اتنی ہی اہم ہے جتنی کہ آج سے کئی ہزار سال پہلے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ پہلی بات کیا کی کہ تم لوگ اس طرح کرنا، اللہ کے ساتھ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا۔
दूसरा चीज़ ये है शुक्रगुजार बंदे बनना। तीसरा फरमाया ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, अपने वालिदैन से हुस्न सलूक करना। आज हम भी इस चीज़ के पाबंद हैं। चौथी चीज़ क्या है, कोई अमल तुम नहीं छुपा सकते। या बुनय्या इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन, एक राई के दाने के बराबर नेकी या बुराई, उसको ज़मीन की तहों में ले जाओ, आसमान की बुलंदियों पे ले जाओ, यअति बिहल्लाह, अल्लाह उसे ले आएंगे, कुछ नहीं छुपा सकोगे। पांचवी नसीहत क्या फरमाई कि नमाज कायम करना। या बुनय्या अक़िमिस सलाह, ए मेरे प्यारे बेटे नमाज कायम रखना, और हमेशा भलाई को फैलाना, और हमेशा वन्हा अनिल मुनकर, बुराई से लोगों को रोकना और अपने आप को रोकना, और जो तकालीफ आई उन पर सब्र करना। इसके बाद अगली नसीहत क्या फरमाई, वला तुसअर खद्दक लिन्नास, लोगों से मुंह फुला के बात ना करना। एक बड़ा अजीब मिजाज है, हम बाज लोग अपने चेहरे को इंतहाई करख्त बनाकर रखते हैं और हम कहते हैं ये संजीदगी है। हालांकि किसी से मुलाकात करते वक्त मुस्कुराना ये भी सदका है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया, जब किसी से मुलाकात हो तो उसको सलाम कहो और मुस्कुराकर खंदा पेशानी से मिलो, इस पर भी अल्लाह अजर अता फरमाएंगे। आखिरी नसीहत ये फरमाई कि वग़्ज़ुज़ मिन सौतिक, अपनी आवाज़ को बहुत चीख कर चिल्ला कर न बोलना। घरों में हम थोड़ी सी बात हो जाए तो चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, अपने मातहत पे चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, अल्लाह को पसंद नहीं है। जुमला बड़ा तमसील के लिए जो फरमाया वो क्या फरमाया, इन्ना अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर, गधे की आवाज़ सब जानवरों में सबसे ऊंची है लेकिन सबसे ज़्यादा नापसंदीदा भी है। अपनी बात में वजन हो, दलील को ahsan अंदाज से पेश किया जाए, लेकिन शोर मचाना, शराबा करना, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान पाक को समझने, उसके मुताबिक अमल करने और इन नसीहतों को अपनी ज़िंदगी में अपनाने की तौफीक अता फरमाए।